تھے، جس چیز کا مجھے علم ہے اس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ایک نقطہ بتاؤں، فرشتے اللہ سے سوال کر رہے ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ فرشتے اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ کیا ہم کافی نہیں ہے تیری عبادت کے لیے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرنا گناہ ہے یا سوال نہ کرنا گناہ ہے؟ جی یہ اصل ہے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، نماز ہمیں کیسے پڑھنا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے، حج کے ارکان کیا ہے، حج ہم کم کریں، کب جائیں بیت اللہ کو، اگر مسئلہ معلوم نہ ہو اور اس کے باوجود آپ سوال نہیں کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ جی آپ مجرم ہیں کہ اسی حالت میں پوری زندگی آپ نے گزار دی۔ کبھی آپ نے امام سے، علماء سے آ کر آپ نے پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا کہ ہمارے باپ دادا ایسے نماز پڑھتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ 40واں کرتے تھے، چلم کرتے تھے، قرآن خوانی کرتے تھے، یہ سب کرتے تھے۔ آج ہم آپ سے آ کر پوچھ رہے ہیں کہ اے عالم دین، اے امام صاحب، آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو میسج دیا کہ جو کوئی بات تم کو سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرو، سوال نہیں کرو گے مجرم ہو جاؤ گے، لیکن کثرت سوال اس نیت سے ہو کہ ہم دیکھنا چاہیں کہ عالم صاحب کتنا جانتے ہیں، ان کے پاس کتنا علم ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی لیے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی شراب پیتا گناہ ہے، زنا کرتا گناہ ہے، وہیں تک محدود ہے، صرف وہی گناہ ہے؟ نہیں، روز مرہ کے زندگی میں ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کر قالوا وجدنا آباءنا، اس کے تحت ہم اپنے آباء و اجداد کو فالو کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، حدیث ہمیں کچھ بتا رہی ہے، اس کے باوجود ہم اس سے پھرنے کے لیے تیار نہیں، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں یہ گناہ ہے، جی یہ گناہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سوال کریں، پوری زندگی اسی ڈگر پہ نہ چلیں۔ آپ سے پہلے کتنی قومیں آئیں جنہوں نے یہی جواب دیا، قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی حالت پر پایا، ہم پھرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا، خلاص۔ یہ گناہ کا نقصان ہے، یہ ہے گناہ کا نقصان جو آئے دن ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا اور اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ مختصر بتانا چاہتا ہوں، تفصیل بہت لمبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دے دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جی میں اپنے موضوع پہ چل رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس آدم کی اہمیت تم سے زیادہ ہے، اشرف المخلوقات، اشرف جتنے مخلوقات ہیں سب میں اور سب سے بہتر یہ مخلوق ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں سے کہا
للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اے فرشتوں آدم کے سامنے سجدہ کرو. آدم کے لیے سجدہ کرو یعنی آدم کے سامنے سجدہ کرو. جی فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ انکار کرنے لگا، نہیں نہیں میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. اچھا یہیں پہ رکے رہیے گا، لے کے چلتا ہوں دوسری آیت کی طرف. قرآن کی تفسیر قرآن سے یا تو حدیث سے. جو قاعدے ہیں ان میں سے قاعدہ یہ بھی ہے، سب سے پہلے قاعدے یہی ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے یا تو قرآن کی تفسیر حدیث سے. اب اس کی تفسیر کرتا ہوں دوسری آیت سے، یہاں نہیں ہے، 8ویں پارے کے اندر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو اور سب نے سجدہ کیا، اس نے جب انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اے ابلیس تو بتا کس چیز نے تم کو سجدے کرنے سے روک دیا، کس وجہ سے تم نے سجدہ نہیں کیا. جواب دیکھیے، یہی گناہ ہے. میں نے بتایا ایسا قول، ایسا فعل، ایسا ترک جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، جس پر سزا کی ہوئی تو اسی کا نام گناہ ہے. یہ قول ہے، ابھی اس نے فعل انجام نہیں دیا، ابھی وہ بات کر رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. وہ اللہ سے بد زبانی کرنے لگا، گفتگو کرتے ہوئے کیا کہتا، انا خیر منہ خلقتنی من نار، اے رب تو نے، انا خیر منہ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ بھلا مٹی کے سامنے کیسے سجدہ کرے؟ آگ بھلا مٹی کے سامنے کیسے سجدہ کرے؟ ابا واستکبرا، سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا، یہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں پر اس نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا ہو. ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، گیا ابلیس ایک سجدے کے نہ کرنے سے. جی ہزاروں سال سجدہ کرتا رہا، لیکن آج اس نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، آج گناہ کا مرتکب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا جا، یہاں تمہاری کوئی حصے داری نہیں ہے. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتخرج فيها، تو یہاں سے نکل جا، تو یہاں سے چلا جا، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. انک من الصاغرین، ذلیل و رسوا ہو کر تو ہمارے سامنے سے چلا جا، ذلیل و رسوا ہو کر تو یہاں سے نکل جا. عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے صفوں میں رہنے والا، فرشتوں کے صف میں اپنی زندگی بسر کرنے والا، آج اس نے گناہ کا ارتکاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے روندے درگاہ ہو گیا، اس کو بھگا دیا گیا.
یہ ہے گناہ کا نقصان، یہ ہے گناہ کا انجام، یہ ہے گناہ کی بربادی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے، زندگی ایسی چلتی رہتی ہے، یہ تو عام بات ہے، سب لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، کیا ہوتا؟ ایسا نہیں، گناہ آپ کریں گے اس کا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اب باری آتی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی تم دونوں لوگ جنت میں چلے جاؤ، یہاں آؤ، ایک کام کرو، وہ جنت ہے میں نے بنائی ہے اس میں جاؤ۔ اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم تو اور تمہاری بیوی جنت میں جا، جنت میں چلے جاؤ، سکون پاؤ، قرار پاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یاد رکھنا ایک درخت ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ تمہارا رب تم کو روک رہا، اس کے قریب نہ جانا، پھل کھانا تو دور، اس کو پکڑنا تو دور، اس کو دیکھنا تو دور، وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب نہ جانا۔ آپ نے غور کیا؟ وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب نہ جانا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے ہم کو منع کیا ہے، کرنا تو دور، دیکھنا تو دور، اس فعل کو انجام دینا تو دور، وَلَا تَقْرَبَا، جس چیز سے تمہارے رب نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جانا، ورنہ گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ جی یہ ہے اصل نقطہ، یہ ہے اصل نقطہ۔ گناہ سے بچنے کے لیے اس کے قریب نہ جائیں، یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھایا، ہم کو بتایا۔ اچھا، وہی شیطان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں قیامت تک ان کو بھٹکاتا رہوں گا، قیامت تک میں ان کو گناہ میں مبتلا کرتا رہوں گا، جہنم کے راستے کی طرف چلاتا رہوں گا۔ ایک عجیب بات بتاؤں، بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، جانتے ہیں ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دیکھیے گناہ انسان کیسے کرتا ہے، روزانہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگارا تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو جنت میں جائے۔ جانتے ہیں شیطان نے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے خالق کائنات تو مجھے نکال رہا ہے، تو مجھے بھگا رہا ہے، تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، جو تمہارے بندے سیدھے راستے کی ہدایت مانگیں گے، سیدھے راستے کی دعا کریں گے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اسی سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا۔ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں،
اسی سیدھے راستے پر بیٹھ کر لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اسی سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان سے گناہ کرواؤں گا، تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا، تیرے راستے سے جدا کر دوں گا۔ بہت عجیب بات ہے، اسی سیدھے راستے میں بیٹھا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ سب اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قبولیت کی دعا نہیں کرتے، توبہ و استغفار نہیں کرتے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، کتنا وفادار ہے بھائی، کتنا وفادار ہے؟ اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا وہ کام کر رہا، اور ہم نے جو عہد الست میں اللہ سے وعدہ کیا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اے پروردگارا ہم گواہی دیتے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور جب ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لے تو اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ شیطان اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، اور یہ انسان کتنا فراموش ہو چکا ہے، کتنا انسان فراموش ہے۔ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اسی کے ساتھ جا رہے ہیں، وہی غلطی کر رہے ہیں جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے کی، وہی خطا ہم کر رہے ہیں، وہی غلطی ہم کر رہے ہیں۔ گناہ کا نقصان کیا ہوا؟ جنت میں تھے، سب کچھ مل رہا تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، نہ کمانے کا چکر، نہ لانے کا چکر، نہ بیوی کا تانا سننے کا ٹینشن، نہ گھر کا مسئلہ، نہ والدین کا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ سیف تھا، سب بہتر تھا۔ کس وجہ سے نکالے گئے؟ نافرمانی، گناہ، یہ ہے نقصان انسانی زندگی میں۔ گناہوں کے نقصان میں سے یہ ہے نقصان کہ انہوں نے غلطی کی، ان سے خطا